السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گیان واپی مسجد کے فوارے اور شیولنگ تنازع کے درمیان جب کچھ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر پوسٹ کی تو ہم نے دیکھا کہ انہیں کس طرح سے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ہی روز میں ان کی گرفتاری سامنے آئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور امی عائشہ کی شان میں نیشنل ٹی وی پر گیان واپی مسجد کے فوارے شیولنگ تنازع کے درمیان جب کچھ نوجوانوں نے سوشل میڈیا ہینڈل پر کچھ تصاویر پوسٹ کی تھی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نیشنل ٹی وی پر لاکھوں لوگوں کے سامنے گستاخانہ الفاظ دھڑلے سے بولے گئے، لیکن اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ شان رسالت میں گستاخی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور واقع معراج کے تعلق سے بدزبانی کرنے والی بی جے پی کی خاتون ترجمان نپور شرما کے خلاف مسلمانوں میں شدید غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو یا دوسری جو بھی تنظیمیں ہیں، ان سبھی نے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اسے قرار واقعی سزا دینے کی اپیل کی ہے، مطالبہ کیا ہے، تاکہ کوئی جو ہے وہ آگے جا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جرأت نہ کر سکے۔ اور اس سے کئی مقامات پر ایف آئی آر اب درج کی جا رہی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے جاہلوں کے خلاف ملک بھر میں ایف آئی آر درج ہوں تاکہ اس کا اثر نظر آئے اور انہیں دنیا میں ہی سزا مل جائے۔ وہیں اگر پچھلے چند سالوں کی بات کی جائے تو صرف اور صرف اسلام، مسلمان، قرآن، پیغمبر اسلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نشانہ بنا کر ملک کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری لگاتار کی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف آج تک کوئی ٹھوس لائحہ عمل حکومت نے اب تک نہیں اپنایا ہے، حالانکہ مسلم تنظیموں کی طرف سے لگاتار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس سے کہ مذہبی جو شخصیات ہیں ان کے خلاف کوئی کچھ کہہ نہ پائے اور مذاہب کے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح نہ ہوں، لیکن اس طرح کا کوئی قانون نہیں بنایا جا رہا بلکہ حکومت کی توجہ تو کسی اور ہی چیز پر لگی ہوئی ہے۔ ویسے ایک بہت بڑا سوال اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ کیا وہ قانون اب باقی رہے گا جو مذہبی عبادت گاہوں کو اب تک تحفظ فراہم کرتا آ رہا تھا؟ جی ہاں، ہم پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کی بات کر رہے ہیں۔ ملک میں مسلمانوں کے مذہبی مقامات اور یادگاروں پر جاری تنازع کے درمیان جو ہے سپریم کورٹ میں 1991 کے اس قانون کے خلاف ایک کے بعد دیگرے کئی عرضیاں دائر کی جا رہی ہیں، جس کے مطابق بابری مسجد کے علاوہ تمام مذہبی مقامات کی 1947 والی صورتحال کو برقرار رکھا جائے، اس طرح کی اس میں وہ قانون تھا۔ وہیں سپریم کورٹ میں تازہ عرضی جو ہے وہ ہندو مذہبی پیشوا دیوکی نندن ٹھاکر کی طرف سے دائر کی گئی ہے اور اس میں جو ہے 1991 کے عبادتگاہ قانون کو چیلنج کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں اس قانون کے خلاف یہ چوتھی عرضی ہے، جبکہ اب تک سپریم کورٹ میں 7 عرضیاں اس سلسلے میں داخل کی جا چکی ہیں، جس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ فرقہ پرستوں کے آنکھوں میں کھٹکنے والا یہ قانون ختم کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کتنی زور شور سے ہو رہی ہیں۔ اور تازہ عرضی دائر کرتے ہوئے دیوکی نندن کا کہنا ہے کہ یہ قانون ہندوؤں کو مذہبی حقوق سے محروم کرتا ہے، اس لیے اس قانون کو تبدیل کیا جائے یا اسے ختم کر دیا جائے۔ ملک بھر میں جاری مندر مسجد تنازع کے درمیان ایک اور معاملہ یہ سامنے آیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک مفاد عامہ کی عرضی داخل کی گئی ہے اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملک کی 100 سال سے پرانی جتنی بھی مساجد ہیں وہ ان تمام مساجد کا سروے کیا جائے اور اس حوالے سے ہندوستان کے محکمہ آثار قدیمہ یا کسی دوسرے ادارے کو حکم جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور گیان واپی معاملہ تنازع اس کا جو ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور اس درمیان ہندوتوا تنظیموں کی شعلہ بیانیاں بھی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ کرناٹک کی کچھ مساجد پر دعویٰ کیا گیا تھا، حالیہ دنوں کی اگر بات کی جائے ملالی کی مسجد ہو یا ٹیپو سلطان کی مسجد ہو، ان پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ مندر توڑ کر بنائے گئی ہیں۔ وہیں اب ہندوتوا تنظیم شری رام سینا ریاست میں جو ہے لگاتار ایسے بیانات دے رہی ہے جو ہندو مسلم منافرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ تازہ اب بیان شری رام سینا کے سربراہ پرمود متعلق نے کہا ہے کہ ہم ان سبھی 30,000 مندروں کو واپس لیں گے جنہیں مسجدیں بنانے کے لیے منہدم کر دیا گیا تھا۔ اس نے نہ صرف کہا کہ وہ مندر واپس لیں گے بلکہ اس نے اس طرح کی بھی بات کہی کہ بابری مسجد انہدام واقعے کی بھی اس نے مسلمانوں کو یاد دلائی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو ہمیں روک کر دکھائیے، آپ لوگوں نے ہمیں تب بھی
خون ریزی کی دھمکی دی تھی جب بابری مسجد کا انہدام ہو رہا تھا، تب کیا ہوا تھا؟ آپ ہندوؤں کا ایک بوند بھی خون نہیں بہا پائے تھے۔ وہ اتنے پر ہی خاموش نہیں رہا بلکہ آگے کہتا رہا کہ اگر آپ میں ذرا بھی شرم ہے تو ہمیں مندر واپس کر دیجئے جنہیں قبل میں منہدم کیا گیا تھا۔ یعنی کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے اکسایا جا رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اپنا آپا کھو بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ ایسا کہیں یا کریں جس سے کہ پھر واقعی میں انہیں ہی فائدہ ہو اور اس کے اثرات جو ہے وہ بعد میں ہمارے نوجوان اسے بھگتتے رہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھگتتے رہیں، ان کے گھر والے بھگتتے رہیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہی ہے کہ اس طرح سے جب بیانات سامنے آتے ہیں ہندوتوا تنظیموں کی طرف سے تو اس پر حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ کہا یہ جائے کہ وہ جو پیچھے سے وہ ان کی حمایت ہی کر رہے ہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ وہی کرناٹک میں حجاب کا تنازع بھی لگاتار بڑھ رہا ہے اور اب جو ہے وہ مزید اب طالبات کو سے کہا گیا ہے کہ وہ جو حجاب پہن کر آنا چاہتی ہیں وہ گھر واپس چلے جائیں۔ دراصل یہ واقعہ جو اب سامنے آیا ہے وہ منگلورو یونیورسٹی کے کالج میں پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے کرناٹک کے وزیر تعلیم بی سی ناگیش کے بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ صرف جو یونیفارم ہے وہی پہن کر طلبہ داخل ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تنازع طول پکڑتا جا رہا ہے۔ کالج نے طلبہ سے کہا ہے کہ اگر وہ کلاس میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو وہ اپنا جو حجاب ہے وہ اتار کر واش روم میں اتاریں یا کسی خالی مقام پر جا کر اتاریں اور اس کے بعد ہی وہ کلاسز میں آ سکتی ہیں۔ اور اس طرح کا جو ہے وہ اب نیا قانون بن رہا ہے اور جس کے تحت جو ہے مسلم طالبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف ہم لگاتار دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے کہ اسکولوں میں کالجز میں کس طرح سے پوجا ہو رہی ہے اور دوسری چیزیں مذہبی چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہیں حال ہی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے سنگیوں کو ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان سب چیزوں پر روک نہیں لگ رہی بلکہ مسلم طالبات کے حجاب پہننے سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے اور اس طرح کی چیزوں پر پابندی لگانے کی باتیں کہی جا رہی ہے جو کہ اپنے آپ میں کافی پریشان کرنے والی ہیں۔ خاص کر مسلم طالبات کی جو تعلیم ہے اسے یہ چیز متاثر ضرور کرے گی۔ گزشتہ روز اسد الدین اویسی نے بی جے پی اور آر ایس ایس کو نشانہ بنایا ہے۔ مہاراشٹر کے بھیونڈی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ بھارت نہ میرا ہے، نہ ٹھاکرے کا ہے، نہ مودی اور امت شاہ کا ہے، بلکہ ہندوستان اگر کسی کا ہے تو وہ دراوڑ اور آدیواسی کا ہے، لیکن بی جے پی مغلوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا قیام افریقہ، ایران، وسطی ایشیا، مشرقی ایشیا سے لوگوں کی ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ بھارت کس کا ہے معلوم آپ کو؟ میرا بھی نہیں ہے بھارت، نہ ادھو ٹھاکرے کا بھی ہے، نہ اویسی کا ہے، نہ مودی کا ہے، نہ شاہ کا ہے۔ بھارت اگر کسی کا ہے تو ڈریویڈین کا ہے، آدیواسیوں کا ہے۔ ڈریویڈین اور آدیواسیوں کا ہے۔ میڈیا والوں تم کو مسالہ دے رہا ہوں، مگر یاد رکھو اگر تم چلاؤ گے تو پھنس جاؤ گے۔ چلاؤ، میرے کو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ دولہے کا نام لے کر ہی تو نام چلتا ہے۔ چلاؤ۔ تو 4 لوگ آئے تھے، مائیگریشن ہوا، یہ مصدقہ آپ سے کہہ رہا ہوں، مگر بی جے پی والے سے کہتے مغل آئے، مغل آئے، مغل آئے، مغل آئے۔ ابھی افریقہ سے بھی تو آئے تھے، ایران سے بھی آئے تھے، سینٹرل ایشیا سے بھی آئے تھے، ایسٹ ایشیا سے بھی آئے تھے، یہ سب ملے تو بھارت بنا، مگر آدیواسی یہاں کا ہے۔ یو پی میں جس طرح سے خواتین غیر محفوظ مانی جا رہی ہیں، جس طرح سے ان پر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سے عصمت ریزی کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اب یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی سرکار نے اعلان کیا ہے، ایک حکم نامہ انہوں نے جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خاتون کو اور کارکنان کو، جو خاتون مزدور ہیں یا اس طرح کی جو فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، ان کے لیے رات کی شفٹ کرنے کا انہیں جو ہے وہ پابند نہیں بنایا جائے، اور کوئی بھی خاتون کارکن صبح 6 بجے سے پہلے اور شام 7 بجے کے بعد اس کی تحریری رضامندی کے بغیر کام کرنے کی پابند نہیں ہوگی۔ حکام کو مفت نقل و حمل، کھانا اور مناسب نگرانی بھی فراہم کرنی ہوگی، اور اگر مذکورہ گھنٹوں کے دوران کام کیا جائے تو انہیں نقل و حمل کی بھی ذمہ داری ان کو اٹھانی ہوگی اور انہیں کھانا اور دوسری چیزیں بھی انہیں فراہم کرنی ہوگی۔ اس طرح کی جو سرکولر ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ وہ حکم نامے کے مطابق اگر خاتون ورکر صبح 6 بجے سے پہلے اور شام 7 بجے کے بعد کام کرنے سے انکار کرتی ہے تو اسے ملازمت سے برطرف بھی
نہیں کیا جائے، اس طرح کا جو ہے وہ سرکولر جاری کیا گیا ہے۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے ذریعے دیوبند میں 2 روزہ اجلاس ان کا جاری ہے، اور گزشتہ روز کی بات کی جائے تو نفرت پر جس طرح سے ملک میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس کو لے کر شدید فکر کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس تعلق سے جمعیت نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اس نفرت کا جواب محبت سے دیں گے، ساتھ ہی ملک بھر میں خیر سگالی اور بھائی چارہ پر مبنی 1000 تقاریب منعقد کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ وہیں جمعیت کے موجودہ صدر مولانا محمود مدنی نے اس موقع پر اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ملک کے حالات مشکل ضرور ہیں لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان آج ملک کا سب سے کمزور طبقہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر بات کو سر جھکا کر مانتے جائیں گے، ہر ظلم کو برداشت کرتے جائیں گے، ہم ایمان پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وہیں مولانا نے کہا کہ ملک میں نفرت کے کھلاڑیوں کی کوئی زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت خاموش، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ نفرت کی دکان سے جانے والے ملک کے دشمن ہیں۔ وہیں تقریب کے دوران جو ہے مولانا سلمان منصور پوری نے بھی اسلاموفوبیا سے متعلق قرارداد پر اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ مسلمان اپنے رویے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ وہ صرف اپنے مذہب کو ہی بالاتر نہیں مانتے۔ وہیں اسلام کے برادرانہ پیغام کو عام کیا جائے، اس طرح کی باتیں بھی کہی گئیں۔ بین مذاہب ڈائیلاگ کو بڑھانے کی بھی کوشش ہو اور مسلمان اپنے طرز عمل سے اسلام کے صحیح پیروکار بنے۔ ساتھ ہی حکومت سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مین سٹریم میڈیا اور یوٹیوب چینلوں جو کہ اسلام مذہب کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں اس پر روک لگائیں۔ وہ الجزیرہ نے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں خاتون صحافی کے قتل پر عالمی عدالت جانے کا اعلان کرتے ہوئے ڈوزیئر کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ادارے نے عالمی عدالت میں جمع کرانے کے لیے ڈوزیئر کی تیاری شروع کر دی ہے۔ گزشتہ سال مئی میں بھی غزہ میں الجزیرہ کے دفتر پر اسرائیلی بمباری اور اس کے نتیجے میں دفتر کی مکمل تباہی کو بھی عالمی عدالت میں اٹھایا جائے گا، اس طرح کی بات سامنے آئی ہے۔ وہ یاد رہے کہ فلسطین کے اٹارنی جنرل نے الجزیرہ کی مقتول صحافی شیرین ابو عقلہ کے بارے میں فلسطینی اتھارٹی کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ الجزیرہ کی جو مقتول صحافی ابو عقلہ ہیں ان کو اسرائیلی فورسز نے جان بوجھ کر گولی مار دی تھی۔ وہیں عراق کی پارلیمنٹ نے جو ہے پہلی اپنی قانون سازی میں اسرائیل کے خلاف ایک قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ اس قرارداد میں اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کو قابل گرفت جرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت یا پھر عمر قید کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اس قرارداد کی جو حمایت میں 329 ارکان پارلیمنٹ میں سے 275 نے ووٹ دیا۔ وہیں پارلیمنٹ سے قرارداد کی منظوری کے بعد شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آیا اور تحریر اسکوائر پر جمع ہو کر انہوں نے جشن بھی منایا۔ وہی حکمراں جماعت کے رہنما نے اپنے ٹویٹ میں قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے کارکنان اور پیروکاروں کو شکرانے کے نوافل پڑھنے اور جشن منانے کی بھی انہوں نے ہدایت دی تھی۔ خیال ہے کہ گزشتہ برس اکتوبر میں ہونے والے انتخابات میں مقتدر صدر نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھی، تاہم اب تک جو ہے وہ حکومت کی تشکیل اور ملک کے صدر کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عراقی پارلیمنٹ کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔